نہ معلوم اس کی وسعت اور پہنائی جو ہے کتنی ہے۔ بہرحال جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا یہ حقیقتیں اور منکشف ہو جائیں گی۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے رکھ دیا اس میں آسمانوں کے اندر سراجم وہاجا، وہ ایک چراغ ہے سراج جس کے اندر روشنی بھی ہے، روشن اور تمازت بھی ہے۔ اب اس کا جو ہے جدید سائنس نے جو کچھ بتایا ہے کتنا بڑا ہے یہ چراغ اور کتنی اس کی کتنی فارن ہائٹ اور سینٹی گریڈ کے اعتبار سے کتنے لاکھ ڈگری اس کا جو ہے وہ حرارت ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن یہ کہ آج سے 1000 سال پہلے کا آدمی بھی دیکھتا تھا کہ بڑا روشن چراغ ہے، یہ روشن چراغ ہمیں روشنی بھی دے رہا ہے اور تمازت، اس میں حدت بھی ہے، اس میں گرمی بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتارا معصرات، اس لفظ کو پہچان لیجئے، عصر کے معنی ہے نچوڑ دینا۔ اعصر خمرہ سورہ یوسف میں آیا ہے، وہ ایک جو قید خانے میں جو ساتھی تھے وہ دو حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان میں سے ایک نے کہا تھا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں۔ وہ انگور جو پڑے رہے اور سڑ گئے، اب ان کو جو ہے ان کو نچوڑ کر ان کا جو رس نکال رہا ہوں، وہ شراب ہے، عصر و خمرہ۔ تو معصرات نچوڑ دینے والیاں، اس سے مراد ہیں یہ بدلیاں۔ بارش جو برستی ہے اس کی ایک تصویر لفظی کھینچ دی گئی ہے، جیسے آپ کپڑے کو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے قطرے جو ہے زمین پر گرتے ہیں پانی کے، اسی طریقے سے یہ نچڑ رہی ہیں اور یہ ان کو کوئی نچوڑ رہا ہے، معصرات جو ہیں یہ نچوڑ رہی ہیں اور پانی برس رہا ہے زمین پر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پانی سجاج کہتے ہیں اس کو کہ جو بہہ نکلے، یعنی ایک تو ہے کہ بوندا باندی ہوئی ہے، پانی جو ہے جذب ہو گیا زمین میں، ایک یہ کہ وہ اس کو آپ کہیں گے، بلکہ آج لفظ میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہم کہتے ہیں چھاجوں می برس رہا ہے، سجاج، یہ کچھ قریب اس کا جو صوتی انداز ہے وہ اس کے قریب آتا ہے۔ پانی ہے بہنے والا پانی، وہ ہم نے اتارا ہے ان بدلیوں سے جو نچوڑ رہی ہیں۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ نکالیں ہم اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، حبًّا دانے یعنی اناج، ونباتا اور یہ ساری جو سبزی ہے اور جو بھی کچھ اگ رہا ہے نباتات ہیں، وجنات الفافا، اور وہ باغات کہ جو لپٹے ہوئے ہیں، جن کو ہم کہیں گے اردو محاورے میں گھنے، یعنی ایک دوسرے سے جو درخت ہیں وہ اس طرح آپس میں لپٹے ہوئے اور ایک دوسرے سے شاخیں پیوست ہیں، تو یہ الفافا جیسے آپ کسی چیز کو لپیٹ دیتے ہیں، ایسے ہی یہ جنات جو ہیں ان کے اندر درخت ایسے محسوس ہوتا ہے ان باغات میں کہ لپٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافَا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا۔ اب یہاں نوٹ کیجئے، اصل میں یہ انداز بالکل وہی ہے کہ گویا کہ یہ 11 قسمیں کھائی گئی، اس لیے میں نے آج آپ کو بتایا کہ ان فینومینا آف نیچر کا یہ صرف اسلوب کا فرق ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں گواہی دے رہی ہیں، یہ تمام چیزیں شاہد ہیں، اس کو آپ چاہے وہ قسم کا اسلوب کہیں اور چاہے یہ ہے کہ اس کو صرف آیات قرار دیں، لیکن یہ کہ جس انداز میں آیا ہے مقسم علیہ بن گیا ہے، یہ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان میں سے ہر شے گویا کہ اشارہ کر رہی ہے، ہر چیز گویا کہ زبان حال سے گواہی دے رہی ہے، ہر چیز ثبوت ہے اپنی جگہ پر کہ کوئی منعم حقیقی ہے جس نے یہ سارا اہتمام کیا ہے، پھر یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اومنی پوٹنٹ علی کل شیء قدیر ہے، پھر یہ کہ اس کی حکمت، اس نے کیسے کیسے ہماری باطنی اور ظاہری ضروریات جو ہیں ان کو فراہم کیا ہے، ہم خود نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں کس شے کی ضرورت ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اوہو یہ تو ہری مرچ کے اندر بھی وٹامن سی کے جو ہے بہت بڑے خزانے اللہ نے رکھ دیے تھے، یہ تو آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ہمیشہ سے وہ چٹنی پیس کر کھانے والے وہ ہری مرچ کی، انہیں پتا نہیں تھا کہ اس میں وٹامن سی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس کے لیے، اب ایک تو وہ ہے کہ عمراء ہیں، اب وہ تو پھل کھائیں اور بڑے مہنگے قسم کے کنوں اور مالٹے اور یہ اور وہ، تو ان سے وہاں وٹامن سی ملے گا، لیکن جتنا وٹامن سی اس ہری مرچ میں رکھ دیا ہے، اسی طریقے سے عمراء کے لیے وٹامن اے، اس کے لیے جناب آپ بڑے روغنیات اور بڑی قیمتی چیزیں کھائیں، لیکن یہ کہ اس کا کہیں زیادہ خزانہ جو ہے وہ گاجر میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ غریب آدمی کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی، یہ تو ہم تو ایک ایک کر کے ڈسکور کر رہے ہیں، کس نے یہ سارا سامان کیا ہے اور اہتمام کیا ہے،
ہم نے تو ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کیا ہے، صرف یہ کہ ہمارا علم بڑھ رہا ہے کہ ادراک اور شعور جو ہے اس کے اندر کچھ رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں گواہ ہیں اس پر، ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ یقیناً فیصلے کا دن معین ہے، اس کا وقت طے ہے۔ یہ وہی لفظ آ گیا یہاں پر شکل بدل کر، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ تو فرق صرف اسلوب کا ہے، مفہوم ایک، مضمون ایک۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، یہ قرآن مجید کا انداز ہے۔ ایک ہی بنیادی مضمون اور مختلف پیرایوں میں، مختلف اسالیب میں بیان ہو رہا ہے۔ ان یوم الفصل، فصل اصل میں تو کہتے ہیں جدا جدا کر دینا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ یہاں گڑبڑ ہے، نیکوکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، انہی میں منافق بھی ہیں، صادق القول بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، بہروپیے بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر واقعتاً حقیقتاً اللہ کا تقوی ہے۔ یہ سارے گڑبڑ ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے گا۔ یہ یوم الفصل ہے، فیصلے کا دن، ہر چیز علیحدہ ہو جائے گی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ سورہ مرسلات سے تقابل کرتے جائیے، وما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین۔ اس یوم الفصل کی جو وہاں پر صفات بیان ہوئی تھی تقریباً وہی یہاں آ رہی ہیں۔ یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، یہ سورہ مرسلات میں مضمون نہیں ہے، لیکن آپ نے بارہا دیکھا قرآن مجید میں، جیسے مثلا سورہ قمر میں فرمایا یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، قبروں سے ایسے نکلے گی یہ نوع انسانی، یہ انسانوں کی بھیڑیں ایسے نکلیں گی، اور فوج در فوج، کہ جیسے ٹڈی دل ہوتا ہے، جس طریقے سے کہ وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے کانہم جراد منتشر، پھیلا ہوا ٹڈی دل، اس طریقے سے یوم ینفخ فی الصور، جس دن کے پھونکا جائے گا سور میں، فتاتون افواجا، تو آ جائیں گے، تم آ جاؤ گے، افواجا، فوج در فوج۔ اب اس فوج در فوج میں ایک طرف تو اشارہ ہے تعداد، ساری نوع انسانی نکلے گی اسی زمین میں، اسی زمین میں وہ بیج موجود ہیں، جیسا کہ سورہ مرسلات میں آیا تھا الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، یہ زندوں کے لیے جو یہاں اس کی پیٹھ پر آباد ہیں، اس وقت چل پھر رہے، اس کے لیے زندگی کا سامان اس زمین نے فراہم کیا ہے۔ یہ تو گویا کہ ایک مادر مہرباں کی طرح اس کی گود ہے ان کے لیے، اور مردوں کے لیے یہ ان کو سمیٹ کر اپنے اندر، جیسے کہ بہت سے بیج جو ہیں زمینی کے اندر پڑے رہتے ہیں، جب بارش ہوئی اور وہ اگائے، تو بیج تو بارش کے ساتھ نہیں آیا، وہ تو زمین میں تھا، بارش نے تو آ کر صرف وہ ایک سائیکل شروع کیا آسموسس کا، کہ اس کے اندر سے پھر اب وہ بیج کے اندر جو کچھ تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ تو انسان بھی سب کے سب یہی تو ہیں، چاہے وہ سمندر میں ڈوب کر مرے ہو، سمندر کے نیچے بھی تو زمین ہی ہے، وہی اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے ہمارے سب کے بیج گویا کہ اسی زمین میں پریزروڈ ہوں گے، جیسے کہ بارش برستی ہے اور اسی زمین میں سے جو روئیدگی نکل آتی ہے۔ ایسے ہی الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، دونوں کو سمیٹے ہوئے ہیں یہ۔ اسی طریقے سے یہاں فرمایا جو وہ امواتا ہیں، یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا، آ جاؤ گے فوج در فوج، جو کانہم جراد منتشر۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے، مختلف روایات میں اس کی تفاصیل آئی ہیں، کہ مختلف نوع لوگ جو ہیں وہ فوجوں کی شکل میں، مثلا یہ کہ صدیقین کا ایک گروہ چلا آ رہا ہے، اسی طریقے سے شہداء کی ایک جماعت چلی آ رہی ہے، اسی طرح جو کافر ہیں ان کے بھی درجہ بندیاں ہیں، سب برابر تو نہیں، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، ان میں بھی پھر مختلف گناہ جو ہے ان کے حساب سے ان کی ٹولیاں بنی ہوں گی، فوجیں بنی ہوں گی، اسی طریقے سے یہ مختلف جو ہیں گروہ فوجوں کی شکل میں آ رہے ہیں، واللہ عالم دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، فَكَانَتْ، وہ دروازے ہی دروازے بن جائے گا۔ یہ بات سورہ مرسلات میں آئی تھی وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، اس میں رخنے پیدا ہو جائیں گے۔ یہاں پر اس کے لیے صرف یہ کہ تصویر لفظی، اس کے لیے مختلف دو اسلوب اختیار کر لیے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، بعض مقامات پر قرآن مجید میں، جیسے کہ ہم دیکھیں گے سورۃ الفجر میں آگے آئے گا، کہ یہ جو آسمان کے دروازے بن جانے ہیں یا اس کے اندر اس کو شق ہو جانا ہے، تو پھر ملائکہ کا نزول ہوگا،
وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورہ حاقہ میں بھی اس کا نقشہ آ چکا ہے اور خاص طور پر سورہ فجر میں آ جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو بھی عدالت اخروی ہے وہ اسی زمین پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو منعقد فرمائے گا، تاکہ وہ جو فارسی میں کہا جاتا ہے قصہ زمین برسر زمین، یہاں اس زمین پر جو کرتوت تم نے کیے یا اس زمین پر جو نیکیاں تم نے کمائی ہیں اس کے فیصلے یہی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آئے گا، اب اللہ کا آنا اس کو ہم نہیں جانتے کس طرح کس شکل میں آئے گا، اللہ کا نزول ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے۔ حدیث میں آیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے، تو نزول تو ہمیں ماننا ہوگا، لیکن یہ کہ کیسے نزول ہے اس کا وہ ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آ جائے گا تمہارا پروردگار بھی اور فرشتے صفیں باندھے ہوئے، تو یہ تو حقیقت ہے، لیکن یہ کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، چلائے جائیں گے پہاڑ، یعنی یہ پہاڑ جو تمہیں جیسے ایک جگہ پہ آیا ہے کہ تَحْسَبُهُمْ، تم تو انہیں سمجھتے ہو کہ یہ بڑے ٹھوس ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم انہیں جامد سمجھتے ہو، یہ تو ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں۔ اب بادلوں کا چلنا جو ہے نوٹ کیجئے کہ ہمارا اس وقت کا جو تجربہ ہے، جن لوگوں نے کہ ہوائی سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ بادل کیا شے ہے، اس کے اندر سے پیئرس کرتے ہوئے جہاز جب نیچے اترتا ہے یا اوپر جاتا ہے تو بالکل جیسے کہ روئی کے گالے ہیں، بلکہ روئی کے گالے کے اندر بھی کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے کسی چیز کے گزرنے میں، وہاں تو رکاوٹ ہی کوئی نہیں ہے، نظر آ رہی ہے ایک شے۔ تو ایسے ہی تمر مر السحاب، یہ اتنے لطیف ہو جائیں گے یہ پہاڑ جو بڑے جامد نظر آ رہا ہے، کوہ ہمالیہ اور فلاں کو، کہ یہ تو ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں، اور اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب ریت بن جائیں گے، اور ریت بن کر گویا کہ چٹیل میدان، ریتلا میدان بن جائے گا، اور اسی میں وہ سراب کی کیفیت پھر پیدا ہو جاتی ہے کہ دوسرے سے دیکھنے والے کو دور سے نظر آتا ہے کہ پانی ہے، حالانکہ پانی نہیں ہوتا۔ یہ پہاڑ سراب کے مانند بنا دیے جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات میں ہے، مرصاد جیسے کہ شکاری بیٹھتا ہے کہیں گھات لگا کر، جیسے کہ شیر کہیں گھات لگا کر بیٹھتا ہے اپنے شکار کے لیے، یا انسان بیٹھتا ہے شیر کے شکار کے لیے، وہ گھات ہے۔ جہنم گھات میں ہے، اسے اپنی غذا درکار ہے، اسے پیٹ بھرنا ہے، وہ بھوکی ہے۔ سورہ قاف میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل امتلأت، تو بھر گئی کہ نہیں؟ فتقول حل من مزید، اور وہ کہے گی نہیں، اور مجھے اور چاہیے، کچھ اور بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ تو گویا کہ منتظر ہے، گھات میں بیٹھی ہوئی ہے، جیسے کہ کوئی جو درندہ ہو وہ گھات لگائے بیٹھا ہو۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، طاغین کے لیے وہی ٹھکانہ ہے، مآب لوٹ جانے کی جگہ، یہ لفظ اس صورت میں دوسری مرتبہ بھی آئے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، آبا یعوب اوبن، لوٹنا، رجوع کرنا، تابا یتوب توبن یا توبتن، یہ بھی لوٹنا ہے۔ آبا یعوب اوبن جو ہے یہ گویا کہ حصی معنی میں آنا، واپس آنا، اسی لیے جب کہیں سفر سے واپس آئیں تو جو دعا مسنون ہے آئبونا تائبونا لربنا حامدون، ہم آئے، لوٹ آئے اپنے سفر سے اور رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف، اور توبہ کرتے ہوئے بھی، اور پھر یہ کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے بھی ہیں۔ ہر چیز سے ذہن کو منتقل کرنا چاہیے آخرت کی طرف۔ صبح آنکھ کھلے تو بھی وہی الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کل حمد کل شکر اس اللہ کے لیے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو گئی تھی، اور اسی طرح ایک دن اس کی طرف اٹھ جانا ہے۔ تو جو بھی زندگی کے مختلف ہمارے معمولات میں بھی ہیں، ان میں بھی یہ ادعیہ معصورہ جو ہے، اگر آپ ان کو آباد کر لیں اپنے ان لمحات کو، ان ادعیہ معصورہ سے، تو استحضار آخرت جو ہے اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آئبون تائبون لربنا حامدون، اپنے رب کے لیے حمد کرتے ہوئے لوٹتے ہوئے ہم آ گئے۔ تو یہاں بھی فرمایا للطاغین مآبا، یہ نوٹ کیجئے لفظ طاغین یہاں آیا ہے، اور یہ عام لفظ ہے، یہاں لفظ کفار نہیں آیا، لفظ مکذبین نہیں آیا، طاغین طغا، یہ اگلی صورت میں بھی آ جائے گا طغا، تو یہ ہے طغا سرکش، سرکشی، اردو میں جو ہم بولتے ہیں طغیانی، دریا اپنی حد میں ہے، چل رہا ہے ٹھیک ہے، اپنی حد سے باہر نکلا طغیانی میں ہے، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے،
تو طغا کے اصل مفہوم ہے اپنی حد سے تجاوز۔ اب یہ تجاوز تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، صغائر بھی، گناہ جو ہے صغیرہ وہ بھی تجاوز ہے اپنی حد سے، کبائر یہ بھی تجاوز ہے۔ پھر یہ کہ اس سے اوپر ہے کہ کفر ہے، انکار ہے، اس سے اوپر تکذیب ہے، جھٹلانا ہے، نبیوں کو اور اللہ کی کتابوں کو جھوٹا قرار دینا۔ یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ طغیانی کی سب سے آخری صورت ہوگی۔ میں کیوں یہ ساری تفصیل بیان کر رہا ہوں ابھی بعد میں واضح ہو جائے گا۔ فرمایا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا، لبسا یلبسو رہنا، لابسین رہنے والے ہوں گے اس میں احقابا، بڑی طویل مدتوں تک۔ یہ لفظ بڑا اہم ہے اور اس پر پھر بڑے مورچے لگے ہیں اصل میں، اس لیے کہ قرآن مجید میں جنت اور دوزخ کے لیے عام طور پر لفظ خلود آتا ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ذہن چھوٹا سا ہے، انفینٹی کا کوئی تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، فائنائٹ ذہن انفائنائٹ کا تصور کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بھی وجود مطلق ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا، جو ذہن میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا؟ جو مطلق ہے وہ ایک محدود ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اسی طرح فائنائٹ جو ہے ذہن اور اس کا جو بھی پیمانے ہیں سوچنے کے، اس میں انفائنائٹ وقت جو ہے اس کا بھی تصور نہیں آ سکتا۔ تو ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش، لیکن یہ کہ کسی جگہ پھر اضافہ کیا جاتا ہے ابدا، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش۔ یہ بھی اسی کے لیے کہ در حقیقت ذہن انسانی کو اس کی طوالت، اس کا اور زیادہ جو ہے تاثر اس کے ذہن پر، اس کے دل پر قائم ہو جائے، احساسات میں ایک جو ہے جھنجھناہٹ پیدا ہو جائے، ایک چونکنے کی ایک کیفیت جو ہے پیدا ہو جائے۔ اب اس میں جہاں کہیں کوئی ایسا اسلوب آ گیا ہے جس میں محدودیت ہے، احقاب کے معنی لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے معنی ہے جس کو کہ امام راغب اصفہانی نے لکھا اے دہر، یعنی زمانہ، اور پھر کہا ہے کہ ان الحکمت مدت من الزمان مبہمۃ، ایک زمانے کی ایک مدت ہے جو مبہم ہے، نہیں کہا جا سکتا کتنی طویل، لیکن مدت جو ہے جب لفظ آ جائے گا اس کی کوئی نہ کوئی حد ذہن میں آ جائے گی، کبھی تو ختم ہوگا۔ احقاب، عام قول یہ ہے، فرا نے کہا ہے کہ اس میں حقب میں جو اصل مفہوم ہے، عقب کے معنی ہوتا ہے پیچھے، اور حقب اب عین اور ہا کی ذرا سے فرق سے یہ فقہ اللغہ کہلاتا ہے کہ عربی زبان میں جو مادے قریب ہیں ایک دوسرے کے، ان کے مفہوم میں بھی کچھ قرب ہوتا ہے۔ عقب پیچھے، اور اسی طریقے سے حقب، اس کے اندر بھی مفہوم موجود ہے، پے بپے متتابع، ایک زمانہ ختم ہوا دوسرا شروع ہوا، ایک مدت ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی، ایک ٹرم جو ہے امپریزنمنٹ کی ختم ہوئی 14 برس کی، اگلی شروع ہو گئی۔ تو یہ گویا کہ احقابہ، زمانہ پے بپے، مدت ایک مدت کے بعد۔ لیکن یہ کہ امام راضی نے کہا ہے کہ اے دہوراً متتابعاً یتبع بعضها بعضاً، یہ زمانے ہیں ایک دوسرے کے بعد آتے چلے جائیں گے۔ البتہ دو ہمارے ہاں اقوال موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے، تو وہ مرفوعاً ہے، اگرچہ یہ وہ یعنی سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، یہ تفسیری روایات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حقب کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں وہ 80 سال کے لیے آتا ہے۔ اب اس 80 سال کے حوالے سے ذہن منتقل ہوا کہ گویا کہ چلیے کئی 80 سال ہو جائیں گے تو کوئی اتنی بڑی لمبی مدت تو نہیں، وہ جو کانپ اٹھنے کا انداز ہے وہ ختم ہوتا ہے اس سے کسی نہ کسی درجے میں۔ پھر اس کو بیان کیا گیا کہ 80 سال تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے یہ ایک دن اللہ کا جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، تو اب 80 سالوں کے دن نکالو اور پھر اس کے حساب سے مدت اپنے ذہن میں جماؤ۔ نتیجہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں تو قرآن مجید کا جو انذار ہے اس کا مقصود کیا ہے؟ ایک خوف، ایک جھرجھری سی طبیعت کے اندر موجود رہے، سزا بڑی لمبی ہے، جنت ہے یا دوزخ ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں تو وہ بھی طویل، اور اللہ تعالیٰ کی سزا ہے تو وہ بھی نہ کبھی ختم ہونے والی، اتنی مدت۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو یہ مقام ہے کہ جس پہ کچھ نہ کچھ اشکال پیدا ہو جاتا ہے، احقابہ۔ ایک مقام ہے سورہ ہود میں، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، یہ اس سے بھی زیادہ اہم مقام ہے اس اعتبار سے، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش، جب تک کہ رہے گا آسمانوں اور زمینوں کا یہ سلسلہ باقی رہے گا، جب تک کہ رہیں گے آسمان اور زمین، اس میں بھی اللہ لے آئے،
الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو تیرا رب چاہے۔ اس میں بھی ایک گمان پیدا ہوا کہ کہیں کوئی حد ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر تو ہے بڑے طویل زمانے کے لیے، بڑے طویل زمانے کے لیے، بہت طویل زمانہ، لیکن کہیں نہ کہیں تو حد ہوگی۔ آسمانوں اور زمین کی یہ بساط جو ہے، اللہ کی یہ تخلیق، کبھی تو یہ لپٹے گی، کبھی تو یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے اس پر بہت بحث و مباحثہ ہے۔ یہ جان لیجئے کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش، اس میں کوئی استثناء نہیں۔ لیکن یہ کہ ایک رائے جو ہے موجود ہے، میں نے اس کو پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، آج پھر ذکر کر رہا ہوں۔ ایک رائے ہے جو عقلاً بڑی قوی ہے، اور اس اعتبار سے کہ امت کے دو عظیم افراد جو باقی ہر پہلو سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر ابن عربی، ایک دوسرے کی ضد، ایک تصوف کا قائل فلسفی اور وحدت الوجود کا علمبردار، امام ابن تیمیہ انہیں زندیق بھی قرار دیتے ہیں، ملحد قرار دیتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے علمی اور دینی کوئی گالی نہیں ہے کہ جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابن عربی کو نہ دے دی۔ ایک دوسرے کی ضد ہر اعتبار سے، لیکن اس مسئلے میں دونوں کا اتفاق ہے کہ جنت ابدی ہے لیکن دوزخ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا۔ عقلاً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بدی کی سزا تو دے گا پورا پورا ناپ تول کر، نیکی کی جزا جتنی چاہے گا دے گا، اور بڑھائے گا، 10 گنا بڑھائے گا، 70 گنا بڑھائے گا، اور بڑھائے گا، جتنا چاہے بڑھائے، وہ تو اس کا فضل ہے۔ فضل کے اندر تو کوئی حساب کتاب کی بات ہی نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ کتنا بھی آپ حساب جوڑ لیں، اس دنیا میں، اس زندگی میں جتنا بھی کسی انسان نے گناہ کر لیا ہو، بہرحال محدود وقت ہے، اس کے جتنے اثرات بھی باہر چلے گئے ہو، وہ بھی ایک دن تو آئے گا نا، قیامت تک سے تو آگے تو نہیں جا سکتے، جب تک نوع انسانی ہے تبھی تک اس کے اثرات جائیں گے، دیٹ از آلسو لمیٹڈ۔ تو لمیٹڈ کا بدلہ جو ہے سزا کی صورت میں، وہ تو لمٹ ہونا چاہیے۔ جہاں تک نیکی کا بدلہ ہے جزا کی شکل میں، وہ لمٹ لیس ہو، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ وہ تو حساب ہی جدا ہے۔ جبکہ سزا دی جاتی ہے بالکل ناپ تول کر برابر، اور جبکہ جزا جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس میں اضافہ فرما دے، جو بھی چاہے اس کو اپنے فضل سے بڑھا دے۔ تو عقلاً ایک تو اس اعتبار سے بعض یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ تقابل جب کیا جائے، ویسے تو جہنم کے ساتھ بھی آیا ہے خلود کے بعد ابدا کا لفظ، اور جنت کے لیے بھی آیا ہے، لیکن جنت کے لیے 9 مرتبہ خلود کے ساتھ ابدا ہے، اور جہنم کے لیے صرف 3 مرتبہ خلود کے ساتھ ابدا ہے۔ آخر کو فرق و تفاوت تو ہوگا۔ اور اس سے بھی اہم تر بات یہ ہے کہ 2 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جہاں فوری تقابل جب آتا ہے تو جنت کے ساتھ ابدا کا اضافہ ہے، جہنم کے ساتھ نہیں۔ سورہ تغابن میں بھی ایسا ہی ہے، اہل جنت کے لیے خالدین فیہا ابدا، لیکن اہل جہنم کے لیے خالدین فیہا، اس پر ابدا کا اضافہ نہیں۔ یہی ہے سورہ مطففین میں، جب اہل جہنم کا ذکر آیا ہے اس کے لیے خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ تو مختلف اور کچھ احادیث بھی ایسی ملتی ہیں کہ جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا، اور یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی، آپ کو معلوم ہے کہ اصل تو ان کے استاد کی تصنیف تھی مولانا شبلی کی، لیکن ان کی تو ہے پہلی 2 جلدیں، باقی 4 جلدیں سید سلیمان صاحب کی ہیں۔ انہوں نے اصل میں انسائکلوپیڈیا بنا دیا ہے اس کو مختلف موضوعات پر۔ اس میں جو بحث آئی ہے اس میں ان کی رائے بھی انہی کے ساتھ ہے، ابن عربی کے ساتھ اور ابن تیمیہ کے ساتھ رحمہم اللہ، کہ یہ جہنم جو ہے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی۔ البتہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور میں نے سنا ہے کہ جب سید سلیمان ندوی صاحب نے بیعت کی تھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر، تو انہوں نے جن چیزوں سے رجوع کروایا تھا ان کی بیعت قبول کرنے سے پہلے، ان میں یہ مسئلہ بھی شامل تھا
کہ اپنی اس رائے سے رجوع کرو تو میں تمہاری بیعت قبول کروں گا۔ اس لیے کہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہی ہے، اور اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ عام آدمی کے ذہن پر جب تک کہ یہ خلود اور ابدیت اور ہمیشگی کا کانسیپٹ نہ ہو، وہ گرفت جو اعصاب پر ہونی چاہیے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی، اس کے اندر جو ہے بے راہ روی کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ لہذا یہ ان باتوں میں سے شمار کرنے کے قابل ہے جس میں ایک کوئی ذاتی رائے یا رجحان کسی انسان کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی قائل رہے اور اعلان کرے کہ جو بھی اجماعی عقیدہ ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، چاہے ایک ذاتی رائے کسی کی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ذہن جو ہے انسان اس کو مجبور نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایک آزادی ہے، وسوسہ بھی ہے، اسے وسوسہ ہی سمجھ لیجیے جس پر گرفت بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس اعتبار سے ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں کی جو رائے ہے اس کے بارے میں نے رائے ظاہر کی ہے کہ وہ معقول ہے عقل کے اعتبار سے، جو بھی ہمارے عقلی پیمانے ہیں۔ البتہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ کے لیے۔ اس میں جو تعویلیں کی ہیں اس مقام پر مفسرین نے، واقعہ یہ کہ وہ تعویلیں خاصی کمزور ہیں۔ البتہ ایک تعویل بہت ہی مجھے قریب نظر آئی، اور وہ تعویل ہے مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر مظہری ہے۔ انہوں نے جو تعویلیں دوسروں نے کی ہیں ان کی نفی کر کے پھر اپنی تعویل ظاہر کی ہے کہ یہاں جو ایک تحدید ہے احقابہ، اگر اس کو محدود مانتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ کمتر درجے کے تعظیم کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ وہ مکذبین اور کفار ان کے لیے خلود ہی ہے، ہمیشہ کے لیے ہی ہے، جو اجماعی عقیدہ ہے وہی ثابت ہوگا۔ لیکن یہاں پر مکذبین ہی تو لازماً مراد نہیں ہے، یہاں پہ تعظیم کا لفظ ہے، اسی لیے میں نے لفظ تعظیم پر اتنی وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ طغیانی جو ہے اس کے تو درجے ہیں۔ جیسے ہی اپنی حد سے دریا نکل آیا طغیانی، لیکن طغیانی کیا؟ ہائی فلڈ، میڈیم فلڈ، لو فلڈ۔ اب یہ فلڈ کے بھی تو 3 الفاظ تو ہمارے ہاں عام طور پر مستعمل ہوتے ہیں خبروں میں۔ اسی طریقے سے جو فسق اور فجور ہے وہ بھی ایک طغیانی ہے، چاہے گناہ صغیرہ ہے وہ بھی اپنی حد سے تجاوز ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، منشا اور مرضی کے خلاف ہے۔ کبیرہ اس سے اوپر کی طغیانی ہے، پھر کفر ہے اور شرک ہے اور پھر تکذیب ہے۔ اس اعتبار سے وہ ہمیشہ کا معاملہ جو ہے وہ ان مکذبین کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے، کفار کے لیے، صاف انکار کرنے والوں کے لیے تو وہی ہے۔ البتہ اس سے جو کمتر درجے کے ہیں ان کو یہاں مراد لیا جانا چاہیے۔ تو اس سے گویا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم بھی رہا اور اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ بھی برقرار رہا۔ تو فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، نہیں چکھیں گے اس میں نہ کوئی ٹھنڈک اور نہ ہی کوئی پینے کی شے، إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، سوائے اس کے کہ کھولتا ہوا پانی ہوگا اور زخموں کا دھون، پیپ اور یہ مختلف چیزیں، مختلف اس کی تعبیرات کی گئی ہیں جن سے کہ طبیعت میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، یہ ملے گا۔ نہ ٹھنڈک ہوگی، جیسے سورہ مرسلات میں بھی آیا ہے لا ظلیل ولا یغنی، وہ الفاظ جو آئے تھے انطلقوا الی ظل انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہے، چھاؤں نہیں ہے، بظاہر وہ سایہ نظر آ رہا ہے، وہ بھی گرم جو ہے دھوئیں کا سایہ ہے، وہاں پر بھی تمہیں کوئی ٹھنڈک نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہاں بھی فرمایا کوئی ٹھنڈک انہیں میسر نہیں آئے گی۔ لا یذوقون فیہا بردم ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا، بدلہ ہوگا موافق، وفاق موافق، اسی سے باب مفعلہ کے اندر اسم بنے گا، اسم فاعل، جو ان کے اعمال کے بالکل مناسب ہے، متناسب ہے، موافق ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اپنے کرتوتوں کی صحیح پوری ٹھیک سزا دے گا، بدلہ انہیں ملے گا جو پورا موافق ہوگا ان کے حالات کے اور ان کے اعمال کے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں امید ہی نہیں تھی کہ کوئی محاسبہ ہونے والا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے جو فیس کرنی ہوگی، کوئی حساب کتاب ہوگا جو دینا ہوگا، کوئی جواب دہی ہے جو کہیں پر ہوگی، اس کا انہیں احساس ہی نہیں تھا، گمان ہی نہیں تھا۔ یرجون میں امید کے ساتھ ساتھ گمان کا مفہوم بھی ہوتا ہے، امکان۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو جیسے کہ جھٹلانے کا حق ہے۔ اب یہاں آیات سے مراد یہ آیات آفاقیہ بھی ہو سکتی ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، یہ آیات، یہ بھی آیات الہیہ ہیں۔ انہی سے تذکر، انہی سے تشکر کے جذبات جو ہیں ایک قلب سلیم کے اندر ابھرنے چاہیے، تو انہوں نے جھٹلایا ہے۔ اور دوسرے مراد آیات قرآنی، یہ آخری جرم ہے جب اللہ کے رسول کی تکذیب ہو جائے، اللہ کا کلام جو ہے اس کی تکذیب کر دی جائے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، کذاب پر بحث ہوئی ہے۔ یہ کذاب جو ہے یہاں پر در حقیقت مصدر کے طور پر آیا ہے، مفعول مطلق۔ چنانچہ عربی میں جیسے کہ باب مفعلہ میں جو مصدر ہوتے ہیں وہ مفعلہ کے وزن پر بھی ہوتے ہیں، فعال کے وزن پر بھی ہوتے ہیں، مقاتلہ اور قتال، مجاہدہ اور جہاد۔ اسی طریقے سے باب تفعیل کے مصدر تفعیل کے وزن پر بھی ہوں گے اور فعال کے وزن پر بھی ہوں گے۔ تو کذاب یہاں بمانی تکذیب کے ہے، تکذیبا، لیکن یہ کہ تکذیب کی بجائے لفظ ہے کذابا، اس لیے کہ فواصل جو ہیں، جو یہاں کا ردم ہے، جو یہاں ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں کہ جو یہاں پر قوافی آئے ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ اور یہ خاص طور پر جو یمن کی عربی ہے اس میں خاص طور پر بہت سے الفاظ جو ہیں باب تفعیل کے جو مصادر ہیں وہ فعال کے وزن پر آتے ہیں۔ تو کذبوا بآیاتنا کذابا، مراد کیا؟ کذبوا بآیاتنا تکذیبا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو جیسے جھٹلایا جاتا ہے، صاف صاف کھلم کھلا انکار کیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہر شے کا ہم نے تو احاطہ کیا ہوا ہے، حساب کتاب لکھا ہوا، ہر چیز جو ہے ہمارے ہاں، کوئی عمل، کسی کی کوئی حرکت، جیسے کہ سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب وہ اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسا ریکارڈ ہے جس نے چھوٹی سی چھوٹی مائنیوٹس ڈیٹیلز کو بھی اومٹ نہیں کیا۔ تو یہاں وہی بات کی کل شیء احصیناہ کتابا۔ اب یہ احصاء کا لفظ اور احصار کا لفظ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، فقہ اللغہ جو میں نے کہا تھا، جو مادے قریب ہیں ان کا مفہوم بھی، احصار ہے کسی کو گھیر لینا، حصر، کہیں پر حصار کہتے ہیں گھیر لینے والی شے، اور یہ احصاء یہ بھی کسی چیز کا احاطہ کر لینا کہ کوئی شے چھوٹنے نہ پائے، گنتی ہو پوری کی پوری گنتی۔ کل شیء احصیناہ کتابا، ہم نے ہر شے کو کا احاطہ کر لیا ہے، اس کو ریکارڈ کیا ہوا ہے، ایک ایک عمل، ایک ایک قول۔ اور اعمال کا تو بڑا آسان ہے، اب تو ہماری سمجھ میں آتا ہے، سب کی ویڈیو ٹیپس جو ہے بن رہی ہیں ہر لحظہ، ہر آن، ہر وقت، اور سب کی وہ جو ہے آڈیو ٹیپ بھی بن رہی ہیں، تو ایک ایک شے محفوظ ہے، کوئی حرکت، کوئی عمل، کوئی فعل، کوئی قول، کوئی لفظ، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی چیز چھوٹنے والی نہیں۔ فذوقوا، تو اب چکھو، فلن نزیدکم الا عذابا، سخت ترین الفاظ اس صورت کے یہی ہیں، تو ہم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب، شدت اور ہوگی، جتنا ہی چیخو چلاؤ، جتنا ہی تم چاہو عذر تراشو، بہانے بناؤ، گڑ گڑاؤ، اللہ کی رحمت کو پکارو، لیکن جان لو کہ اب لن نزیدکم الا عذابا، ہم نہیں اضافہ کریں گے تمہارے لیے مگر عذاب میں۔ ان للمتقین مفازا، اب یہاں وہ دوسرا رکوع شروع ہو گیا، میں نے عرض کیا تھا جیسے سورہ مرسلات کی 10 آیتیں، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، وہ بالکل اسی کے ہم وزن اب یہاں پر 10 آیتیں یہ ہیں۔